فرماتے ہیں کہ یہ ماتن میں متن میں جو یہ کلام فرمایا ہے لأن كل تصديق مثل بالمخالف لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بحمل صادق عليه. یہ جو تعمیم کر دی ہے اس کا ہر تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور اما بذاته أو بأمر صادق عليه یہ ضروری ہے. اس طرح مفعول به کا بھی کذالک، اسی طرح حکم کا بھی، اور پھر وجہ بتائی کہ امتناع الحکم لمن جہل احد هذه الشروط. تو فرماتے ہیں کہ ماتن نے پہلی جو یہ تعمیم کر دی ہے لا بد فيه من تصور المحكوم عليه اما بذاته او بامر صادق عليه. یہ جو عبارت بولی ہے انہوں نے اس عبارت سے یہ تعمیم کر کے ہمیں گویا کہ دو فائدوں پر تنبیہ کی. اس عبارت سے ہمیں دو فائدے ملتے ہیں. فرماتے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب محکوم علیہ کا تصور تصدیق کے لیے ضروری لیکن محکوم علیہ کے تصور میں انہوں نے تعمیم کر دی اما بذاته او بامر صادق علیہ. تو اس تعمیم میں یہ بتا دیا کہ تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور بالکل ضروری نہیں ہے. تعمیم کرتے اما بذاته او بامر صادق علیہ. اگر تصدیق کے لیے محکوم علیہ یا محکوم به یا حکم تین تصورات ہیں نا، ان تین تصورات تینوں کا اگر تصور بالکل ضروری ہوتا تو بذاتی ہی کہہ دیتے اما بامر صادق علیہ پھر نہ کہتے. ایک تو یہ تنبیہ کر دی کہ تصدیق کے لیے ان تین تصورات میں سے کسی تصور کا بھی بالکل تصور ضروری نہیں ہے. نہ محکوم علیہ کا تصور بالکل ضروری ہے، نہ محکوم به کا بالکل ضروری ہے، نہ حکم. بلکہ اما بامر صادق علیہ کہہ کر بتا دیا کہ یار تصور بوجہ ما کافی. تصور تصدیق کے لیے محکوم علیہ کا تصور، محکوم به کا تصور، حکم کا تصور بوجہ ما کافی. تصور بالکل ہو کہ بالکل ہی ہو کہ بالوجہ ہو کہ بوجہ ہی، چاروں میں سے کوئی ہو تو تصدیق کے لیے یہ کہا تصور بالکل ضروری، اس لیے انہوں نے یہاں پر تعمیم کی. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا میاں، اب تو مطلب یہ ہے کہ
تصور بالکل ہاں جب ضروری نہیں ہے، تصور بھی وجہ ما کافی ہے، تو تصدیق کا حصول بغیر تصور بالکنہا کے بھی ممکن ہے۔ محکوم علیہ محکوم بھی حکم کے تصور بالکنہا کے بغیر بھی ممکن ہے، تصدیق کے لیے ان میں سے کوئی بھی ضروری نہیں۔ سمجھائیے، حالانکہ اگر تصور بالکنہا ضروری ہوتا محکوم علیہ کا یا بھی کا، تو پھر تو میاں تصور بالکنہا کے بغیر تصدیق حاصل نہ ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ حکم لگاتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی ان پر ہمیں تصدیق ہوتا ہے، لیکن ان کا تصور بالکنہا ہمیں نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئیے؟ مثال ایک دو دیتے ہیں اس کے لیے۔ دیکھو، واجب الوجود پر ہم حکم لگاتے ہیں بالعلم والقدرت والمشیت والکلام والارادت۔ ہم کہتے ہیں اللہ واجب، اللہ عالم، اللہ قدیر، یہ صفات کا حکم ہم لگاتے ہیں نا واجب الوجود کو۔ لیکن یہ جو محکوم علیہ ہے واجب الوجود یا لفظ اللہ، میاں اس کا تصور بالکنہا ہمیں حاصل ہے اس قضیے میں جو محکوم علیہ ہے۔ وہ پتہ لگا کہ اگر تصور بالکنہا ضروری ہوتا تو یہاں تو قضیہ نہ بنتا، پھر تصدیق کیا ہوتی؟ سمجھ آئیے؟ تو تصدیق کا تو امکان ہی نہ ہوتا تصور بالکنہا کے بغیر۔ حالانکہ یہاں پر تو ہم واجب تعالیٰ کا تصور بالکنہا حاصل نہیں ہے، پہلے پڑھ چکے ہو کہ ممتنع ہے، تصور بالوجہ حاصل ہے۔ صفات پر اللہ جل وجہ صفات کی وجہ سے ہم جانتے ہیں، لیکن تصور بالکنہا تو نہیں۔ تو اگر تصور بالکنہا ضروری ہوتا تو پھر یہ تصدیق حاصل نہ ہوتا۔ یہ تو حاصل۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ میاں کوئی شبہ ہم دور سے دیکھ لیں گے، یہ نہیں پتا ہوتا، یہ نہیں پتا لگتا انسان ہے، حیوان ہے، پتھر ہے، درخت ہے، دور سے دیکھتے ہیں تو اس شبہ کا تصور بالکنہا حاصل نہیں ہے، بس تصور بالوجہ حاصل ہے۔ یار کوئی شے کو ہے، شیء اس کے اوپر صادقات ہے، تو شیء اس کے لیے کیا ہے؟ عام عام ہمیں آئیے، لیکن ہم اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں، وہ دور سے شبہ ہو رہا ہے، حکم لگاتے ہیں کہ ھذا الشبہ متحیز، یہ جو شبہ نظر آ رہا ہے یا یہ کسی حیز میں تو ہے، کسی مکان میں تو موجود ہے، شاغل للمتحیز تو ہے، شاغل للحیز تو ہے، یہ حکم ہم لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ تو اگر تصدیق کے لیے حکم کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ محکوم علیہ کا تصور بالکنہا ہو یا محکوم بھی کا بالکنہا ہو، تو پھر تو یہ تصدیقات حاصل نہ ہوتے۔ حالانکہ یہ تصدیقات حاصل ہے، تو پتہ لگا کہ میاں یہ تصدیق کے لیے نہ موضوع نہ محمول نہ نسبت کا تصور بالکنہا، ان میں سے کسی کا بھی تصور بالکنہا ضروری تصدیق کے لیے نہیں، بالوجہ بھی کافی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ
دلائل دیے کہ ایک فائدہ تو ہمیں یہ جو تعمیم ماتن نے کی ہے نا متن عالم ہے کہ لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ اما بذاتہ او بامر صادق علیہ والمحکوم به کذالک والحکم تو اس تعمیم سے تو یہ فائدہ کیا کہ تصدیق کے لیے کسی بھی محکوم علیہ محکوم به میں سے کسی چیز کا تصور بالکل ضروری بامر صادق بھی کافی ہے جو بامر صادق کون ہوتا ہے بالوجہ کسی عارضی سے بھی آ جائے جو اس کے اوپر صادق ہو بس سمجھ میں آ گئی ہے ایک تو یہ فائدہ دیا فرماتے دوسرا فائدہ بھی ماتن نے ہمیں دیا دیکھو میاں اس متن میں حکم کے لفظ کا استعمال 2 مرتبہ کیا متن کو دیکھو والمحکوم به کذالک والحکم ایک یہ حکم کا لفظ ہے آگے لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور لامتناع الحکم یہ دوسرا حکم کا لفظ ہے تو دیکھو میاں پہلا جو حکم ہے اس سے مراد کیا ہے نسبت کیونکہ قضیہ کے 3 تصورات ضرور ہے تصدیق کے لیے تو 3 تصورات تو محکوم علیہ ہو گیا بھی ہو گیا تو تیسرا تو تیسرا تصور کس کا ہے نسبت کا تو پتہ لگا یار اس حکم سے مراد ہے نسبت تو حکم کا ایک معنی کیا ہوا نسبت آگے جا کر حکم کو جو استعمال کیا کہ لامتناع الحکم ممن جہل لامتناع الحکم یہ جو حکم کا لفظ ہے اس سے اس نسبت کا جو پہلے حکم کے معنی میں آیا اس نسبت کا ایقاع مراد ایقاع النسبت سمجھ آ گئی ہے اس لیے اشارے فرماتے ہیں وہ ثانی ہے دوسرا فائدہ جو دیا وہ یہ کہ ان الحکم فیما بینہم مقول بالاشتراک علی معنیین کہ حکم کا جو لفظ ہے یہ مناطقہ کے نزدیک مشترک لفظی ہے 2 معنی کہ یہاں ماتن نے استعمال کیا تو پتہ لگا کہ یہ حکم کا لفظ اس کے 2 معنی آتے ہیں اور دونوں معنوں میں یہ لفظ مشترک لفظ سمجھ میں آئیے احدہما النسبۃ الايجابیۃ والسلبیۃ المتصورۃ بین شیئین پہلا جو حکم کا لفظ استعمال کیا کذالک والحکم یہ جو حکم ہے اس سے کون سا معنی مراد ہے نسبت ایجابی ہو کہ سلبی ہو جو موضوع محمول کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت حکم کا ایک معنی یہ آتا ہے وثانی ہوا ایقاع تلک النسبت ایجابیت او انتزاعها دوسرے معنی میں جو ہے حکم کو استعمال کیا ماتن نے لامتناع الحکم یہ جو حکم کا لفظ ہے متن میں اس سے مراد کیا چیز ہے ایقاع النسبت ہو اسی نسبت کا ایقاع یا انتزاع یعنی ایجاب یا فتح تو میں آگے یہ معنی مراد لیا
اس لیے فرماتے ہیں فعنا بالحکم حیث حکما، ہاں جہاں پر ماتن نے حکم کر دیا، ہاں کیا حکم کیا کہ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّصْدِيقِ مِن تَصَوُّرِ الْحُكْمِ، جہاں یہ کہا کہ تصدیق میں ضروری ہے کیا کی حکم کا تصور، تو اس وقت حکم کا تصور، اس حکم سے کیا مراد دیا؟ نسبت ایجابیہ یا سلبیہ، تو وہاں تو یہ مراد ہوا، وہاں حکم کا لفظ موجود ہے متن میں، اس کا یہ معنی۔ اور وحیث قال لامتناع الحکم ممن جہل ایقاع النسبت او انتزاعها، جہاں پر یہ قول انہوں نے کہا کہ لامتناع الحکم، وہاں کون سا معنی لیا؟ تنبیہا، وہاں پھر لامتناع الحکم، وہاں کون سا لیا؟ ایقاع اور انتزاع۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تم یہ دیکھو، یہ انہوں نے حکم کا لفظ دو معنوں میں استعمال کیا، تنبیہا علی تغایر معنی الحکم، سمجھ آئیے؟ یہ انہوں نے گویا کہ دو مرتبہ لفظ حکم استعمال کیا الگ الگ معنی میں، تو یہ ماتن نے تنبیہ کر دی ہے میاں کہ حکم کا ایک جگہ جو میں نے استعمال کیا ایک معنی مراد ہے، اور دوسری جگہ جو استعمال کیا دوسرا معنی، تو دو معنی ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ بتا گئے ماتن کہ مناطقہ کے نزدیک یار یہ حکم کا جو لفظ ہے یہ مشترک لفظی ہے، اور ان دو معنوں میں یہ استعمال سمجھ میں آئیے۔ تغایر بتا دیا، پہلا معنی غیر ہے دوسرے معنی کا، نسبت ایجابیہ یا نسبت سلبیہ غیر ہے کس کا؟ ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت کا، مغایرت بتا دی۔ فرماتے ہیں دیکھو میاں مغایرت ہے واقعی، نسبت ایجابیہ نسبت سلبی یہ الگ چیز ہے، ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت یہ الگ چیز، دونوں میں تغایر، کیونکہ دیکھو ان دونوں جگہوں میں جو ماتن نے یہ حکم کا لفظ استعمال کیا، اگر حکم کے معنی میں تغایر نہیں ہوتا، دو معنی ہیں نسبت اور ایقاع، تو دیکھو گے پھر دونوں جگہوں میں ایک معنی لے سکتے ہیں، دونوں جگہوں میں نسبت والا معنی لے سکتے ہو، پہلے میں تو نسبت والا معنی لے لو گے، لیکن لامتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور، یہاں پر حکم سے لامتناع الحکم، یہاں سے نسبت معنی لے سکتے ہو، نسبت ممتنع پہلے شہر تو میں آئیے، اس لیے یہاں وہ معنی صحیح نہیں ہے جو پہلے حکم کا معنی ہے وہ یہاں دوسرے میں صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر یہ کہتے ہو کہ چلو یار وہ دوسرا معنی دونوں سے لیتے کون سا؟ ایقاع النسبت، تو کرو ایقاع النسبت لامتناع الحکم میں تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو کذالک والحکم ایقاع النسبت کا تصور ضروری ہے تصدیق کے لیے، ایقاع النسبت جو ہے وہ تو خود تصدیق ہے، خود کا تصور ضروری ہے، اس کا مطلب یہ کہ تصدیق موقوف ہے تصور تصدیق پر، سمجھ آ گئی بات ہو؟ تو یہ تو بات بالکل غلط ہے، اس لیے پتہ لگا ماتن نے حکم کا لفظ دو جگہ استعمال کیا، دو معنی تنبیہ کر دی کہ دونوں معنوں میں مغایرت ہے، دونوں معنی یہاں بھی مراد نہیں لے سکتے ہو وہاں بھی مراد ہو، کسی بھی جگہ ان دو استعمالین میں یہ دو معنی اکٹھے نہیں ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ دونوں معنوں میں غائب، سمجھے ہو؟ اسی لیے بتایا تنبیہا علی تغایر معنی الحکم،
وَإِلَّا اور اگر یہ تغایر نہیں مانتے ہو تو فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ النِّسْبَةَ الْإِيجَابِيَّةَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ پہلا والا حکم کا جو معنی ہے نسبت، وہ اگر دونوں جگہ مراد لیتے، دوسرے میں بھی اگر یہ مراد لیتے اے میاں تو لم يكن لقول الامتناع الحكم ممن جعل احد هذه الامور معنى، پھر اس کا حکم کا یہ معنی کر سکتے ہو کہ امتناع الحکم نسبت ایجابی یا نسبت سلبی جو ہے وہ ممتنع ہے، ممتنع ممن جعل احد اے میاں موضوع کا تصور نہیں آپ تو نسبت ایجابی ممتنع، محمول کا تصور نہیں آپ تو نسبت بنانا ممتنع، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا۔ اب ایقاع نسبت فیہما یا اگر ایقاع نسبت دونوں جگہ مراد ہو، جو دوسری جگہ میں مراد ہے وہ اگر پہلے میں بھی مراد لے لو تو فیلزم استدعاء التصدیق تصور الایقاع، لازم آ جائے گا کہ تصدیق کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ تصور الایقاع۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق موقوف ہے کس پر؟ تصور ایقاع، ایسا ہوا باطل، تصور ایقاع پر تو تصدیق موقوف نہیں ہے، لأن اذا ادرکنا ان النسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ یحتمل التصدیق، ایقاع النسبت اور انتزاع النسبت جب حاصل ہو جائے تصدیق آ گئی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ولا يتوقف الوجود ولا تصور ذلك الادراک، اور وہ جو حکم ہے اس کے تصور، وہ جو تصدیق ہے اس کے تصور پر تو موقوف نہیں ہے، سمجھے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں پتہ لگا کہ جب ماتن نے حکم کا لفظ دو جگہ استعمال کیا اور الگ الگ معنی لیے تو یہ تنبیہ کر گئے کہ میاں حکم لفظ مشترک ہے دو معنوں میں اور دونوں معانی میں تغایر ہے، کہ دونوں معانی ایک جگہ میں صحیح نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے، تو یہ تنبیہ کر دی ماتن نے ہمیں، یہ دو فائدے اس عبارت میں تھے، سمجھے ہو؟ پہلے میں یہ قاعدے نے تو پہلے میں یہ قاعدے نے اس کا مطلب یہ کہ ایقاع ضروری ہے، ایقاع کا تصور ضروری ہے، کیونکہ تصور محکوم علیہ ضروری ہے، تصور محکوم بھی ضروری ہے، تو نسبت حکم سے اگر پہلے میں ایقاع لے لو تو ایقاع کا تصور ضروری ہے، کس کے لیے؟ تو ایقاع تو خود تصدیق ہے، تو جب ہم حکم کرتے ہیں اور ایقاع نہیں بھی ہوتا، سمجھ میں آ گئی ہے، تو تصدیق حاصل نہیں ہوتی۔ جب زید و قائم منافع کہتے ہیں اور ایقاع نہیں ہے تو تصدیق حاصل نہیں ہے، سمجھے ہو؟ ماقبل کی عبارت پر تو نقل کر کے اس کا جواب دے، یہ جو ماقبل نے فرمایا فَيَلْزَمُ اسْتِدْعَاءُ التَّصْدِيقِ تَصَوُّرَ الْإِيقَاعِ، پہلی چیز ہے کہ اگر ایقاع نسبت مراد ہے دونوں جگہ تو پھر لازم یہ آ جائے گا کہ تصور مستدعی ہے، مقتضی ہے تصور ایقاع، وہ ہوا باطل ہے، تو اس پر جو باطل کا حکم کیا اس کی وجہ بتائی کہ لأننا اذا ادرکنا ان النسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ، جب ہمیں یہ ادراک ہو جائے اس قضیے کا کہ ان النسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ، اس کے ادراک کے بعد یحصل التصدیق،
اسی قضیہ کا اعتراف جو ہے یہ تصدیق، تو تصدیق تو حاصل ہوگی۔ اب یہ تصدیق جب حاصل ہوا تو ولا يتوقف وصول على تصور ذلك الادراک، اب مزید تو یہ تصدیق جو ہے اس کا حصول اس ادراک کے اوپر تو موقوف نہیں، اس کے بغیر وہ تصدیق حاصل ہوگی۔ یہ جو بات کی ہے اس کے اوپر یہ سوال ہوتا ہے خود تک وہ نقل کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ان النسبۃ واقعۃ و لیست بواقعۃ، اس کا ادراک آ گیا تو بس تصدیق مکمل ہو، اور اس کے بعد تصدیق جو ہے اس ادراک کے اوپر موقوف ہو، اس ادراک کے تصور پر موقوف ہو نہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن پڑھ چکے ہو کہ حکم میں دو احتمالات، حکم میں ایک قول یہ ہے کہ حکم ادراک کا نام ہے، ادراک کا نام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حکم فعل، افعال نفسانیہ میں سے حکم ایک فعل یعنی مفعول فعل میں سے، یہ دو قول۔ تو یہ جو پہلی بات ہم نے کی کہ جب وہ اس قضیے کا ادراک حاصل ہوا کہ ان النسبۃ واقعۃ و لیست بواقعۃ، تو بس تصدیق حاصل ہو گئی۔ اب یہ تصدیق اس ادراک کے تصور پر موقوف نہیں، یہ بات آپ کی ایک صورت میں تو صحیح ہے کہ تصدیق کہ حکم جو ہے وہ اس کو ادراک ہے، تو پھر یہ ادراک ہے یا مفعول کیف میں سے ہے، یہ افعال نفسانیہ میں سے کوئی فعل نہیں ہے، لہذا ٹھیک ہے اس ادراک کے تصور کے بغیر تصدیق حاصل ہو۔ اس احتمال پر اگر حکم کو ادراک مانا جائے تو پھر تو آپ کی بات ہے صحیح کہ اگر دونوں جگہ ایقاع اور نسبت لے لیا جائے تو لازم آ جائے گا کہ تصدیق تصوری ایقاع کا مقتضی ہو، اور یہ تو باطل اور بطلان کی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ساری بات صحیح ہے، لیکن بصورت اس کے کہ حکم کو ادراک، لیکن یہ اگر حکم فعل مان لیا جائے کہ حکم فعل ہے افعال نفسانیہ میں سے ایک فعل، تو پھر تو میاں ضروری کہ تصدیق مقتضی ہے تصور حکم، تصدیق جو ہے وہ مقتضی ہے تصور حکم، یعنی تصور فعل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تصدیق مقتضی ہے تصور فعل کا تصور حکم کا، کہتے اس لیے کہ جب اس کو فعل مانیں گے تو یہ نفس ناطقہ کے افعال اختیاریہ میں سے یہ فعل
نفس ناطقہ کے افعال اضطرائیہ میں سے نہیں ہے، نفس ناطقہ کے افعال اختیاریہ میں سے سنیے، نفس ناطقہ سے جو بھی فعل اختیاری صادر ہوتا ہے وہ تو نفس ناطقہ کو اس پر پہلے علم جبھی وہ فعل صادر کرتا ہے۔ نفس ناطقہ کو اگر فعل جو صادر کرنا ہے اس میں، جو فعل کرنا ہے اس میں، اگر اس کا شعور ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، تو فعل اس سے صادر کر دے۔ اس لیے جو فعل اختیاری ہے نفس ناطقہ کا، تو نفس ناطقہ کو پہلے اس کا علم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور نفس ناطقہ فعل کے اصدار سے پہلے اس کا قصد کرتا، اس کا ارادہ کرتا۔ ہر فعل اختیاری کے لیے نفس ناطقہ سے، ہر فعل اختیاری کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ نفس ناطقہ کو اس فعل کا پہلے سے شعور، علم، دوسرا یہ کہ نفس ناطقہ فعل سے پہلے اس کا قصد ہے، کیونکہ قصد اور ارادہ نہیں کرے گا تو شعور فعل، کیونکہ فعل اختیاری ہے، تو فعل اختیاری کے لیے تو ارادہ ضروری ہے، صادر بالارادہ ہوگا۔ تو میں آ گئی ہے، تو جب یہ ہے کہ یہ فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری کے لیے نفس ناطقہ کو شعور اور قصد یہ دونوں ضروری ہے کہ وہ فعل کے اصدار سے پہلے فعل کو جانتا بھی ہو اور فعل کا ارادہ بھی کرے، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اب میاں ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھو، یہ حکم اگر فعل افعال نفسانیہ میں تو فعل اختیاری ہے، تو جب فعل اختیاری ہے تو اس حکم کے اصدار سے پہلے نفس ناطقہ کو اس کا علم ہوگا، تو نفس ناطقہ کو اس کا علم کیا چیز ہے؟ تصور نہیں، حکم کا علم کیا چیز ہے؟ تصور۔ سمجھا گئی ہے؟ تو اس حکم کے اصدار سے پہلے نفس ناطقہ کو اس کا علم ہوگا، تو اس کا علم کیا چیز ہے؟ تصور۔ سمجھا گئی ہے؟ تو میاں یہ حکم جبھی صادر ہوگا نفس ناطقہ سے کہ نفس ناطقہ کو پہلے اس کا علم، اس کا تصور اور اس کا قصد۔ اچھا اب آؤ، کہتے ہیں وہ حصول التصدیق موقوف علی حصول الحکم، پڑھ چکے پہلے کہ تصدیق یا حکم کا نام ہے، ان کے نزدیک حکمات ہیں، یا تصدیق امام کے نزدیک تصدیق کا کوئی بھی معنی لے لو، تین تصورات اس کے لیے شرط ہے یا شرط ہے، شرط ہو یا شطر ہو، ان میں تصور حکم داخلے کے لیے تو تصدیق تصور حکم پر موقوف ہوا کہ نہیں ہوا، شطر ہو یا شرط۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تصدیق موقوف ہو گیا کس پر؟ تصور حکم پر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک حکم جیسے محکوم علیہ کا تصور، جیسے محکوم بھی کا تصور ہے، ایسے ہی حکم کا تصور۔
تو محکوم علیہ کا تصور جیسے موقوف علیہ ہے تصدیق کے لیے شرط ہو یا شرط، محکوم بھی کا تصور جیسے موقوف علیہ ہے تصدیق کے لیے شرط ہو یا شرط، اسی طرح حکم کا تصور بھی موقوف علیہ تصدیق، تو تصدیق بدون تصور حکم حاصل ہو سکتا یہ تو اس کے لیے موقوف علیہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اعلیٰ سے ایک اور بات بھی کرتے کہتے ہیں یار صرف یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ مصنف نے ملخص کتاب کی شرح لکھی ہے اور اس ملخص میں تو بالکل تصریح کر چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ تصدیق تصور حکم پر موقوف، تصدیق تصور حکم پر وہاں تو بالکل بغیر کسی ابہام کے تصریح کرتے سمجھ میں آ گئی ہے۔ وَجَعَلَهُ شَرْطًا لِأَجْزَاءِ التَّصْدِيقِ حَتَّى لَا يَزِيدَ أَجْزَاءُ التَّصْدِيقِ عَلَى أَرْبَعَةٍ، لیکن وہاں اس تصور کو کیا بنایا، تصور حکم کو شرط بنا دیا، جز نہیں بنا، تصدیق کے لیے جز نہیں بنایا، اگر جز بناتے تو پھر کہتے ہیں اجزائے تصدیق بڑھ جائے، سمجھائی کیا سے، اس لیے انہوں نے کہا یار اس کو شرط بناؤ، موقوف علیہ تو ہے تو موقوف علیہ شرط کی تو موقوف علیہ ہوا کرنا، لہذا اس کو شرائط میں شمار، سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ بات یہ اگر ایسی حکم ادراک نہ ہو بلکہ فعل ہو تو پھر یہ بات صحیح نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ پھر تو تصدیق بغیر تصور حکم کے حصول اس کا ممکن ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، موقوف ہے کچھ۔ اچھا اب فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں ملخص جو کتاب ہے یہ امام کی کتاب ہے، اس پر شرح لکھی ہے مصنف نے شمسیہ والے نے، فرماتے ہیں کہ ملخص میں دیکھو امام کی عبارت وہ فرماتے ہیں کل تصدیق لا بد فیہ من ثلاث تصورات، تو وہ ثلاث تصورات کون کون، تصور المحکوم علیہ وبہ والحکم، دیکھا تو والحکم کا عطف کس پر ڈالا، محکوم علیہ پر، کہ پہلے یہ کہہ دیا کہ کل تصدیق لا بد فیہ من ثلاث تصورات، تین تصورات ضروری ہے ہر تصدیق میں، تو تین تصورات کیسے بنیں گے کہ تصور المحکوم علیہ ہو، تصور محکوم بھی ہو اور تصور حکم ہو، دیکھا یہ امام کی اپنی بات، تو تصدیق تصور حکم پر موقوف ہے امام کے نزدیک، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا اب یہ جو امام کی عبارت ہے اور مصنف کی عبارت میں فرماتے ہیں ٹھیک ہے امام کی عبارت میں تو گویا کہ والحکم عطف ہے اس پر محکوم علیہ پر، تو وہ تصور کا لفظ صاف کر جائے تو تین تصورات پوری ہو جائیں گی، پہلے ثلاث
تصورات کہہ دیا نا، تو جب یہ حکم کا بھی تصور ہو تو پھر 3 تصورات مکمل ہو. لیکن یہاں تو امام کی عبارت میں تو ٹھیک ہے کہ یہ والحکم اس سے مراد ہے تصور، لیکن یہاں مصنف کی جو عبارت ہے دیکھا لأن كل تصديق متن لکھو متن تمثیل لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق والمحكوم به كذلك والحكم. یہ جو والحکم ہے والحکم یہاں ماتن کی عبارت میں متعین نہیں ہے کہ اس والحکم کا عطف ہے کس پر؟ محکوم علیہ، کہ تصور ساتھ لگ جائے. اے میاں فرماتے ہیں یہاں احتمالات ہیں 2. ایک یہ کہ والحکم کا عطف ہو تصور پر، وہ پہلے من تصور المحکوم علیہ اس کے اوپر عطف تو کیا بن جائے گا؟ لا لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به والحكم وتصور الحكم نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 2 تصورات اور ایک حکم یوں بن جائے گی بات، یہ تصدیق کے لیے ضروری ہے. اور اگر محکوم علیہ پر عطف ہو جائے تو پھر تمہاری بات نہیں ہوگی، پھر اس کا بھی تصور مراد ہوگا، تصور ساتھ لگ جائے گا نا ماقبل. اس لیے کہتے ہیں میاں امام کی عبارت تو بالکل واضح کہ وہاں تو والحکم کا عطف ہے محکوم علیہ پر، اس سے پہلے 3 تصورات کہا ہے، تو 3 تصورات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے امام کی عبارت میں کہ حکم کا عطف کس پر ہو؟ محکوم علیہ پر، تو تصور ساتھ لگ جائے. لیکن یہاں تو 3 تصورات یا 4 تصورات یا کسی عادت کا ذکر نہیں ہے ماتن کے قول تو میں آئیے. اس لیے کہتے ہیں میاں دونوں عبارات میں فرق تو میں آ گئی ہے. قیل فرق ما بین قوله وقول المصنف ہا، امام کے قول اور مصنف کے قول میں میاں فرق. لأن الحکم فيما قاله الامام، امام نے جو عبارت بولی ہے وہ تو حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ تصور لا محالہ، وہاں تو متعین. لیکن بخلاف ما قاله المصنف، مصنف کا جو قول ہے فإنه يجوز أن يكون قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه، من تصور المحكوم عليه اس کے اوپر عطف تو فحین اذن لا يكون تصورا، اب حکم تصور ہو گیا. سنائیے اب تو یہ کہہ دیا کہ میاں تصدیق کے لیے لابودی ہے 2 تصور اور ایک حکم، عبارت نہیں بن جائے گی تو حکم تو تصور نہیں بنا. کأنہ قال ولا بد فی التصدیق من الحکم، سمجھائیے یہ کہہ دیا کہ لا بد فی التصدیق من تصور المحکوم علیہ ومن تصور المحکوم به والحکم، یہ ہوگی یہ بات. اور وغیر لازم منہ ان یکون تصور، اس سے تو یہ لازم نہیں ہے کہ حکم تصور بنے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا تو وہ ان یکون، یہ بھی احتمال ہے کہ ان یکون معطوفا علی المحکوم علیہ، متن کی عبارت میں
ممکن ہے کہ حکم کا عطف ہو کس پر؟ محکوم علیہ پر. لیکن محکوم علیہ پر ہو جائے تو پھر تصور ساتھ لگ جائے گا. وحین یکون تصور. اب ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں پہ دو احتمالات ہیں ماتن کے قول میں. امام کے قول میں تو ٹھیک ہے، وہاں تو متعین ہے، لیکن یہاں متعین نہیں ہے. یہاں احتمالات دو احتمالات. ایک احتمالات میں تو تصور بنے گا لیکن دوسرے احتمال میں نکلتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس کا یہ نظر ان سے جواب کہتے ہیں یا ٹھیک ہے کہ مصنف کی عبارت میں والحکم اس کا اگر عطف ہو تصور پر، تصور المحکوم علیہ، تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ حکم جو ہے وہ تصور نہیں بنے. اس کا تصور ضروری نہیں تصدیق کے لیے، بلکہ حکم بذات خود ضروری. یہ بن جائے گا نا. سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں اگر ایسی عبارت مراد کی ماتن تو پھر تو یار یہ عبارت ماتن کو نہیں بولنا چاہیے. سمجھ آئیے؟ بلکہ ماتن کے لیے یہ ضروری تھا کہ امتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین، هذه الامور کے بجائے یہ جو کہا ہے کہ امتناع الحکم ممن جہل احد هذه الامور، جمع بولا تو امور کیا رہ گئے؟ دو. تو امور کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر تو امرین بولنا چاہیے اگر تصور کے اوپر عطف ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہاں تو وہ امور بول چکا ہے کہ امور، ان تین امور کا تصور ضروری، ان تین امور کا علم ضروری ہے، محکوم بھی، محکوم علیہ اور حکم. تو میاں یہ اس عبارت سے تو پتہ لگتا ہے، ماتن کی اس عبارت سے، کہ حکم کا عطف تصور محکوم علیہ پر نہیں ہے بلکہ محکوم علیہ پر، تاکہ تصور ساتھ لگ جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے میاں اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں. آپ تعویل کر لیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے، وہ جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر ہوتا ہے، لہذا امور سے مراد امرین، اس کے لیے یہ پرتب بنا لیں کہ یہاں امور کا لفظ بولا نہیں ہے، مراد امور اصلاح کا مراد نہیں، بلکہ امور سے مراد امرین ہے، کیونکہ جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر بھی ہوتا ہے. تو اگر یہاں یہ پرتب بنا لیں گے تو کہتے اور جگہ خرابی لازم آتی ہے. سمجھ آئیے؟ ایک اور خرابی لازم آتی ہے. سمجھ آئیے؟ کہ خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا کہ تصدیق مدعی ہے، تصدیق تقاضا کر رہی ہے کسی پر، صرف محکوم علیہ اور محکوم بھی کے تصور. سمجھ آ گئی ہے؟ تصورین، کیونکہ حکم کو تو تم نے تصور نہیں مانا، اس کے اوپر عطف نہیں کیا حکم کا. تو میاں پھر کیا ہوا؟
عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ تصدیق مستدعی کے کس کا اس لیے کہتے ہیں وہ ان اللازم من ذلك استدعاء التصدیق تصور المحکوم علیہ و به. یہ تو دعویٰ کیا تھا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ دعویٰ یہ تھا کہ تصدیق جو ہے یہ تصورین کا بھی مقتضی ہے اور حکم کا بھی مقتضی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دلیل پھر دعوے کے لیے مثبت بنی تو یہ تو پوری دلیل خراب ہو گئی. یہ خراب لازم ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق تقریب تام نہیں. اس لیے فرمایا فلا يكون الدلیل واحدا على الدعوى. یہ خرابی ہے. دوسری خرابی بھی لازم آتی ہے کہ اہمیت یہاں پر اصل میں کلام کس میں چلا؟ کلام اس میں چلا تھا کہ یار تصور مقدم بالطبع ہے تصدیق سے، تو لہذا بالوضع بھی مقدم رکھنا چاہیے کہ وضع کا بجے ثابت ہو جائے. کلام تو اس میں تھا نا کہ تصور مقدم ہے تصدیق سے طبعاً. اچھا تو اہمیہ جب حکم تصور نہ بنا، اب اس حکم کو کوئی دخل ہے یہاں پر اس دعوے میں اس مقصود میں حکم کو تصور سے ہی نکل گیا نا میاں، تو اس دعوے میں حکم کو کوئی دخل ہے تو حکم کا تو ذکر بھی فضول ہو گیا. نہیں سمجھے ہو؟ حکم کا ذکر کرنا بھی بے فائدہ ہو گیا. جب وہ مقصودی بات ہو اس کو دخل ہی نہیں ہے، اس کے نوافع ہی نہیں ہے. یہ خرابیاں لازم آئی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں گے. فَإِن قُلْتَ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ، هَذَا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ فَيَلْزَمُ اسْتِدْعَاءُ التَّصْدِيقِ تَصَوُّرَ الْإِيقَاعِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا سے دلیل دین بطلان کے اوپر اس کلام کی طرف ہو. ہذا سے اشارہ کہ میاں یہ بات تو انما یتم اذا کان الحکم ادراکا، اگر حکم کو ادراک مانا جائے تو ٹھیک ہے پھر یہ بات صحیح ہے. لیکن اما اذا کان فعلا، حکم اگر فعل مان لیا جائے تو پھر تصدیق یقتضی تصور الحکم، پھر تو عبارت یوں بنے گی. سمجھ آئیے کہ تصدیق متقاضی ہے حکم کے تصور کا. سمجھ آئیے، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لأنه فعل من الافعال الاختیاریۃ للنفس، کہ یہ حکم جو ہے یہ فعل بن جائے گا افعال اختیاریہ نفس کے لیے افعال اختیاریہ سے. اور والافعال الاختیاریۃ انما تصدر عنها بعد ظهورها بها والقصد الى اصلاحها. افعال اختیاریہ جو ہے وہ نفس ناطقہ سے کب صادر ہوتے ہیں؟ کہ نفس ناطقہ کو پہلے افعال اختیاریہ سے پہلے اس کا علم بھی ہو اور اس کا قصد اور ارادہ بھی ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہے. تو فحصول الحکم موقوف على تصوره، اس کا اور اگر لفظ ناطق اپنے لیے اختیاری ہے تو پہلے اختیاری تو پہلے علم ہوتا ہے لفظ ناطق. تو حکم کا علم کیا چیز ہے؟ تصور. لہذا اس کا تصور پہلے لفظ ناطق کو ضروری ہے. ہمیں آ گئی ہے.
وہ حصول التصدیق موقوف علی حصول الحکم، اور تصدیق کا اصول تو حکم کے اصول پر موقوف ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ حصول التصدیق موقوف لا تصور، سمجھ آ گئی ہے؟ تو تصور حکم تو موقوف علیہ بن گیا نا تصدیق کے لیے۔ اعلیٰ اس کے علاوہ یہ بات یہ ہے کہ ان المصنف فی شرحہ للملخص، عبارت ہے کہ اس کو ٹھیک کرو کہ مصنف نے اپنی شرح میں جو ملخص کی شرح لکھی ہے صرح بھی اسی بات پر تصریح کی کہ وہی تصور تصدیق جو ہے یہ موقوف ہے تصور حکم پر، وجعلہ شرطا، لیکن موقوف علیہ بنا دیا، لیکن شرط بنا دیا، شرطا لأجزاء التصدیق حتی لا یزید اجزاء التصدیق علی اربعۃ، حتیٰ کہ تصدیق کے اجزاء 4 سے بڑے نہ، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بتایا وہاں پر۔ فنقول، کہتے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قوله لأن كل تصدیق لا بد فيه من تصور الحکم، یہ جو قول ہے یہ تو يدل على ان تصور الحکم جزء من اجزاء التصدیق، کہ تصور حکم بھی جزء ہے کس سے؟ اجزاء تصدیق میں سے۔ تو فلو کان المراد به ایقاع النسبت فی الموضعین، دونوں جگہوں میں اگر ایقاع النسبت مراد ہو تو لزاد اجزاء التصدیق علی اربعۃ، پھر تو اجزاء بن گئے 4 سے، وہ مصرح بخلاف، حالانکہ وہ خود اس کی تصریح کر چکے ہیں اس کے خلاف سے۔ قال الامام فی الملخص، کہتے امام نے ملخص میں یہ قول کیا کہ کل تصدیق لا بد فیہ من ثلاث تصورات، اچھا وہ ثلاث تصورات کو بیان کیا پھر کہ تصور المحکوم علیہ هو به هو الحکم، اور جب 3 تصورات برابر کرنے ہیں تو حکم کا عطف ڈالنا پڑے گا کس پر؟ محکوم علیہ پر، تو تصور کا لفظ صاف کر جائے گا۔ تو قیل فرق ما بین قوله و قول المصنف، یہ اعتراض ہوا اس پر کہ ٹھیک ہے یار وہاں امام نے تو یہ بات کہی ہے، لیکن امام اور مصنف نے بھی یہی بات کہی ہے، لیکن دونوں کی عبارتیں میں فرق نہیں ہے۔ لأن الحکم فيما قاله الامام، امام کے قول میں تو حکم جو ہے وہ تصور لا محالہ، وہ تو بالکل تصور ہے، وہاں تو کوئی اور احتمال ہو نہیں، کیونکہ 3 تصورات برابر کرنے تو پھر حکم کو عطف ڈالنا ہے کس پر؟ محکوم علیہ پر، وہ تصور ساتھ لگے یا تو متعین، لیکن بخلاف ما قاله المصنف، برخلاف جو مصنف کی عبارت ہے، فإنه يجوز أن يكون قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه، یہ بھی احتمال ہے، تو اگر اس پر عطف ہو تو فحينئذ لا يكون الحكم، اب تو حکم تصور نہیں ہے۔ كأنه اعلیٰ گویا کہ یوں کہا ماتن نے کہ لا بد فی التصدیق من الحکم، من الحکم کیونکہ اس کا عطف ہوگا تصور کے اوپر، تو من الحکم وغیر لازم منه ان یکون تصور، اور اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ حکم تصور بن جائے۔ ایک اور دوسرا احتمال اس میں یہ کہ یکون معطوفا علی المحکوم علیہ، یہ عبارت میں جو محکوم علیہ کا لفظ ہے اسی پر عطف ہو، تو اگر اس پر ہو جائے تو صحیح ہے یکون تصورا، ٹھیک ہے اس صورت سے تو پھر، لیکن احتمالات 2 ہیں یہاں پر، تو امام کے قول میں تو مسئلہ اور ہے، وہاں تو متعین ہے کہ وہ تصور ہے، لیکن ماتن کے قول میں یہ تعین نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں وفیہ نظر، لأن قوله والحکم، یہ والحکم کا جو قول ہے یہ لو کان معطوفا علی تصور المحکوم علیہ، تصور پر عطف ہو اس کا، ولا یکون الحکم تصورا، اور پھر یہ قول کرو کہ یار تصور کے اوپر کبھی لہذا یہ حکم تصور نہیں، تصور کے اوپر جب عطف ہوا تو پھر تو مطلب یہ ہو کہ لابد فی التصدیق من تصور المحکوم علیہ و تصور به والحکم، 2 تصورین اور ایک حکم۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر لوجب ان یقولا، پھر تو ماتن کے اوپر لازم تھا کہ وہ یوں کہتا
امتناع الحکم ممن جہل احد هذین الامرین، هذه الامور کے بجائے یہ عبارت بولتا ولو صح حمل قوله، اور چلو اگر تم مجاز پر حمل کرتے ہو کہ یار چلو جمع جو ہے اس کا اطلاق ما فوق الواحد پر بھی آتا ہے، تو هذه الامور سے مراد کیا ہے؟ امرین. تو ولو صح حمل قوله احد هذه الامور على هذا، على هذا ذرا کس کی طرف ہے؟ امرین کی طرف. امور کا اطلاق کریں کس پر؟ امرین پر منطبق کر دیں کہ چلو جمع جو ہے وہ ما فوق الواحد پر بھی آتا ہے، تو لظہر الفساد من وجہ آخر، تو پھر فساد ایک دوسری وجہ سے ظاہر ہو جائے گا. وهو ان اللازم من ذلك، اس سے پھر یہ لازم آئے گا کہ اتباع التصدیق تصور المحکوم علیہ و به، کہ بس تصدیق دو تصورین کا تقاضا کرتی ہے. والمدعا اتباع التصدیق التصورین والحکم، دعویٰ یہ تھا کہ تصدیق تین چیزوں سے متقاضی ہے، دو تصورین اور ایک حکم. تو فلا يكون الدلیل واردا علی الدعوی، پھر دلیل نے تو دعوے کے مطابق نہیں ہے، دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہوا، لہذا تقریب تام ہو نہیں. وہ ایسا دوسری خرابی یہ کہ ذکر الحکم یکون مستغرق، حکم کا جو ذکر ہے یہ تو بالکل مستغرق ہو جائے گا، بے فائدہ. اس لیے کہ اذ المطلوب بیان تقدم التصور علی التصدیق طبعا، اس میں بات کر رہی تھی نا کہ تصور مقدم ہے طبعا تصدیق. تو والحکم اذا لم یکن تصورا، حکم جب تصوری نہیں ہے تو میاں لم یکن له دخل فی ذلک، اس مبحث میں تو پھر دخل ہے ہی نہیں، تو جب دخل ہی نہیں تو اس کا ذکر مستدرک ہو جائے گا. یہ دو خرابیاں پھر لازم آ جاتی ہیں. چلو یہ جو بیان فرمایا گیا کہ چاہے عصمت ہو دونوں جگہوں میں، تو تصدیق کے اندر چار ہو جائیں گے. ہاں چار ہو جائے گا. یہ تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، اور دونوں جگہ ایقاع، حکم سے مراد کی ایقاع، اور دوسرا جو ذکر کیا وہ محکوم علیہ کیا نام ہے؟ دونوں جگہ یہ بتایا تھوڑا سا تفصیل سے. لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته والمحكوم به كذلك والحكم. تو دیکھو میاں حکم سے مراد اگر ایقاع النسبت لے لی جائے تو ایقاع النسبت جو ہے وہ تو نسبت تامہ خود ہے، تو نسبت تامہ بھی تو ضروری ہے، اور یعنی موضوع محمول کے درمیان میں نسبت نہیں ہے، وہ نسبت اس سے بھی ایقاع النسبت مراد ہے. وہ بھی نسبت کون سی ہو؟ ایقاع النسبت. اور حکم سے بھی مراد ایقاع النسبت. تو اب ایسا کتنا ہو؟ تین مقالات تھے نا، فرمایا مقالہ اولا فی المفردات وفیہا اربعۃ فصول. پہلے مقالے میں مفردات کی بات ہے، اور پہلے مقالے میں 4 فصل ہے. اور فرمایا الفصل الاول فی الالفاظ، فصل اول میں الفاظ کا بیان. وہ الفاظ کہہ کر پھر آگے دلالت اللفظ علی المعنی، یہ دلالت کی بات شروع کر دی ہے.
تو پہلے مقالے میں مفردات کی بات ہے، اس میں 4 اصول ہیں۔ پہلی فصل جو ہے اس میں الفاظ کی بات ہے۔ تو مقالات جو ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان میں تو مقصودی بحث ہے، کیونکہ مقدمہ میں تو وہ جو مبادی تھے ان کی بحث کی، مقاصد کے لیے جو موقع کرے تھے، جو مبادی تھے۔ مقالات میں تو مقصودی مبادی، تو پہلے مقالے میں 4 فصل، پہلی فصل الفاظ، تو یہ تو پہلا مقالہ ہو کہ دوسرا ہو کہ تیسرا ہو، یا اس کے اندر جو اصول ہیں ان تمام میں مقاصد کی بات ہونی چاہیے۔ جو مباحث منطق کے اندر مقصودی باتیں ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے مقالہ۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا انہوں نے مقالہ اولا کی پہلی فصل میں الفاظ کی بات شروع کر دی۔ منطق میں الفاظ کی بحث تو مقصود نہیں۔ دیکھو الفاظ کی بحث ہوتی ہے صرف، کہ لفظ کا صیغہ صحیح ہونا چاہیے، لفظ کی بات نحو میں ہوتی ہے، اعراب لفظ صحیح ہونا چاہیے، لفظ کی بات، بیان بدی وغیرہ معانی میں ہوتی ہے کہ الفاظ میں ترتیب اس طریقے سے ہو کہ عبارت فصیح بن جائے۔ تو یہ فنون ایسے ہیں جہاں الفاظ سے بات ہوتی ہے، منطق میں تو الفاظ سے بات نہیں ہوتی ہے۔ پڑھ چکے ہیں آپ پہلے کہ منطق میں مقصودی چیزیں جو ہے وہ موصل ہے، موصل الی التصور یعنی قول شارع، اور موصل الی التصدیق یعنی حجت، ان کی بات مقصودی بات، اور قول شارع ہو کہ حجت ہو، یہ دونوں دنیا الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ کا نام نہیں۔ قول شارع موصل الی التصور، تو موصل الی التصور الفاظ تو نہیں ہوتے قول شارع کے، اس کے معانی ہوتے، سمجھا گئی ہے؟ اسی طرح موصل الی التصدیق حجت کیا ہو رہا ہے؟ موصل الی التصدیق جو ہے وہ حجت، تو حجت کے الفاظ کو موصل نہیں، حجت کے معانی موصل، اس لیے یہاں مقصودی بات جو ہے وہ معانی کی بات، الفاظ کی نہیں ہے۔ تو یہ 3 مقالے تو مقاصد کے بیان کے لیے تھے، سمجھائیے، ان میں تو معانی کی بات ہونی چاہیے، تو انہوں نے الفاظ کی بات جو ہے مقالوں کے اندر داخل کر دی ہے، تو یہ تو
یہ مقاصد کے خلاف ہے. ہمیں آ گئی ہے گویا کہ یہ اشتغال بما لا یعنی ہے. وہ شے مقصود نہیں ہے، مقصود کی جگہ میں اس کا ذکر کر رہا. یہ بات تو صحیح نہیں ہے. یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا. شارع اقول سے اس کا جواب دے. فرماتے ٹھیک ہے لا شغل للمنطقی من حيث هو منطقی بالالفاظ. منطقی بندہ اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، اس کو الفاظ سے کوئی غرض نہیں، کوئی شغل نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں اس کا الفاظ. اور اس کی وجہ وہی بتا دی میں نے آپ کو بتا دی کہ منطق میں بات ہوا کرتی ہے معانی سے. موصل کی بات ہے، موصل معانی ہوتے ہیں، الفاظ نہیں. اس اعتبار سے تو بالکل منطق کی کوئی تعلق نہیں ہے الفاظ کی بات. لیکن معانی سے بات کرنا ہے منطقی میں. لیکن یہ کیا کرے، جو مقصودی مباحث ہیں، معانی کے مباحث ہیں، وہ موقوف ہے الفاظ کے مباحث پر. اس لحاظ سے کہ معانی مدلول ہے الفاظ. معانی مدلول ہے الفاظ. الفاظ دال، تو دال کو نہیں پہچانو گے، دال کی دلالت کو نہیں پہچانو گے تو معانی تک تمہاری کیسی رسائی ہوگی؟ مدلول کیسے پہچان سکو گے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں یہاں پر یہ جو مناطق الفاظ کی بات رکھتے ہیں، مقالات کے اندر رکھتے ہیں، تو وہ مقاصد کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت سے رکھتے ہیں. مقاصد بنا کر اس کو نہیں رکھتے، اس کو مقصودی بات بنا کر نہیں رکھتے، بلکہ مقاصد کے لیے اس کو موقوف علیہ بنا کر اس حیثیت سے یہ بات کرتے الفاظ. اور پھر الفاظ کی دلالت کی تعریف، پھر دلالت کے اقسام. یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ لفظ پہچان لیں گے، دلالت کا معنی پہچان لیں گے، پھر دلالت کے اقسام پہچان لیں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ معنی جو مدلول ہے اس لفظ کا یہ کون سی دلالت ہے. مقصود تو اس معنی تک پہنچا، اس مدلول تک پہنچا، لیکن اس معنی تک پہنچنا جو ہے وہ بغیر الفاظ کے ان مباحث کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اس لیے منطقی لوگ جو ہیں یہ موقوف علیہ بنا کر الفاظ کی بات یہاں پر لاتے ہیں، مقاصد بنا کر نہیں. سمجھے ہو؟ تو پھر دلالت کی بات شروع کرتے ہیں کہ لفظ کی دلالت، یہ لفظ دال ہے اور وہ معنی جو مقصودی ہے وہ مدلول ہے. تو فرماتے ہیں الدلالت وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. یہ دلالت کی مطلق دلالت کی تعریف کہ ایک شے کا علم آ جائے. اس طریقے سے
کہ اس کے علم کو دوسری شے کا علم لازم، اس کو کہتے ہیں تو ایک شے کا علم آ جائے اس طریقے سے کہ اس کے علم کو دوسری شے کا علم، تو کہتے ہیں پہلی شے دا لفظ ہے، دوسری شے مدلول، یہ ہے دلالت۔ اب آگے پھر دلالت کی تین قسمیں کرتے ہیں کہ پہلی شے کو دیکھیں جو دال، وہ یا لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا۔ سمجھائیے، غیر لفظ ہے تو پھر طبعہ کو اس میں دخل ہے یا عقل کو دخل۔ دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ کہتے ہیں، دال اگر غیر لفظ ہے اور طبعہ کو اس میں دخل ہے تو دلالت طبعیہ کہتے ہیں۔ اگر طبع کو بھی دخل نہیں ہے، صرف عقل کے ذمہ رہ گیا معاملہ، تو دلالت یہ کہلاتا ہے۔ اور میں آگے یہ ہر ایک کی مثال دی، لفظیہ کی مثال جیسے انسان کا ایک لفظ ہے، وہ دال ہے حیوان ناطق، سمجھائیے، طبعہ کو دخل ہے تو جیسے میاں آپ کے سینے میں کچھ درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو آپ کے طبع کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہ تقاضا ہے سب، تو طبع کو دخل ہوا، اس لیے اس کی دلالت وجہ صدر پر یہ کیا ہے؟ اسی طرح اگر طبع کو بھی دخل نہیں، صرف عقل کے ذمہ رہ گیا معاملہ، تو کہتے ہیں جیسے آپ دیوار کے پیچھے سے کوئی بات سن لیتے، چلو لفظ محمل ہی سن لیتے، لیکن لفظ سنے تو لفظ کی دلالت لافظ پر تو ہوتی ہے کہ یار یہاں کوئی بولنے والا، تو یہ عقل کو دخل ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ لفظ اور یہ تلفظ جو ہے یہ بغیر لفظ کے یہ ہوتے، سمجھائیے، تو وہ محمل لفظ صحیح، دیر ہی صحیح، لیکن اس نے دلالت کر دی لفظ کے وجود پر، یہ دلالت عقلی ہو گئی۔ یہ پہلی تقسیم ہے دلالت کی، لفظی، طبعی، عقلی۔ یہ جو طبعی دلالت ہے یہ آپ کو فقہ میں بھی کام آئے گی۔ فقہ میں یہ نماز کے اندر تنحنف کی بات ہوتی ہے، تو اس کے وہاں پر وہ بات جو کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر طبعہ کی تقاضا تو خیر، اس سے نماز میں فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں نماز میں، تو یہ اگر فضول ہو ایسے ہی تو کرتا، اس سے تو نماز مقبول ہے، لیکن اگر طبع کا تقاضا
یعنی آپ کے گلے میں محسوس ہوئی وہاں کوئی خراش ہے یا سینے میں کچھ محسوس ہوا اور آپ نے کر دیا نماز میں اس طرح تو ہے اس سے کراہت یہ تقاضا طبع ہے نا، یہ عذر ہے۔ تو یہ تین قسمیں تقسیمات اقسام اولیہ ہے دلالت۔ فرماتے قسمیں تو یہ تین ہیں، لیکن مناطقات جس دلالت سے بحث کرتے ہیں وہ تینوں سے نہیں کرتے، وہ اصل میں دلالت لفظی سے کرتے کہ دلالت طبعیہ جو ہے میاں یہ بہت محدود ہے اور نادر، دلالت عقلیہ جو ہے وہ بھی بہت محدود ہے اور نادر۔ سمجھائیے کثیر الوقوع چیز جو ہے وہ دلالت لفظیہ ہے کہ ہم لفظ بولتے ہیں ساری دنیا لگی الفاظ بولتے ہیں، کوئی تاجر ہے تو اسی شعبے سے متعلق الفاظ بولتا ہے، کوئی زمیندار کسان ہے تو اسی شعبے سے متعلق الفاظ بولتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے تو اسی شعبے سے متعلق، کوئی مولوی ہے 2000 تقریریں کرتا ہے اسی شعبے سے متعلق الفاظ بولتے ہیں۔ بہرحال الفاظ جو ہے یہ دلالت ہے جو اس کا ورود بہت عام ہے، دلالت لفظیہ ہمیں آ گئی ہے۔ لیکن فرماتے میاں یہ جو دلالت لفظی ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ہمیں آ گئی ہے مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ تو پہلے فرماتے ہیں کہ میاں والمقصود ها هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية، مقصودی بات جو ہے وہ دلالت لفظیہ، اس میں تو تین ہے دلالت لفظیہ کی، لیکن ان تینوں میں سے بھی ایک قسم مقصود سمجھائیے کہ تضمنی کی بات بھی ہوتی ہے لیکن قلیل بات ہے، انتظامی کی بھی ہے لیکن قلیل بات ہے، اور اصل میں وہ دو دلالتیں جو ہیں وہ تابع ہیں مطابق، اس لیے مقصودی شے جو ہے وہ مطابقی ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ میں جو مطابقی ہے وہ ملزوم ہے، اور وہ دونوں کو پڑھیں گے آگے تلازم کے لیے۔ تو یہ دلالت لفظی وضعی جو ہے یہی مقصود ہے یہاں پر، اور اسی سے بات کرتے ہوئے بناتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ یہ کون اللفظ بحیث متى اطلق فهم منه معناه للعلم بوضعه، وہاں کے لفظ کا جب اطلاق ہو جائے، لفظ اس طریقے سے ہو کہ اس کا اطلاق ہو جائے تو اس کا مدلول، اس کا معنی فہم اور سمجھ میں آ جائے، لیکن وجہ کیا ہے معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں علم بالوضع، کہ آپ کو اس لفظ کے معنی کے لیے جو وضع ہے، جس معنی کے لیے اس کی وضع ہے، اس وضع کا آپ کو علم ہے کہ بھئی یہ قطبی کا لفظ جو ہے یہ اس کتاب کے لیے، تو اب قطبی کا لفظ جو بھی بولے گا آپ کے ذہن میں
یہ کتاب ہے اور میں آ گئی ہے. تو علم بالوضع کی وجہ سے اس لفظ کا اطلاق یعنی لفظ موضوع کا اطلاق جب ہوگا تو اس کا معنی مدلول جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ ہے دلالت لفظیہ. ہمیں آئیے وضعیہ. آگے فرماتے ہیں کہ میاں اس کی 3 قسمیں ہیں: مطابقی، تضمنی اور التزام. وجہ حصر بتاتے ہیں کہ لفظ کی دلالت میں اگر وضع کو دخل ہے یعنی لفظ اس مدلول کے اوپر دلالت اس لیے کر رہا ہے کہ اسی مدلول کے لیے اس کی وضع اس حیثیت کو ملحوظ رکھے تو کہتے ہیں یہ ہے دلالت مطابقت. تو آئیے یہ کل موضوع لہو جو اس کے جس کل موضوع لہو کے لیے وضع ہے نا اس کل موضوع لہو پر لفظ جس کا اطلاق ہوا تو اس کی دلالت مقصودی ہو تو یہ دلالت مطابقت. اس لیے فرمایا وہی اما مطابقت و تضمن و التزام 3 قسم ہو گئی ہے. اب وجہ حصر بتا دیں کہ وذلك لأن اللفظ إذا كان دالا بحسب الوضع على معنى اپنی وضع کے اعتبار سے لفظ کی دلالت معنی پر ہو تو فذلك المعنى الذي هو مدلول اللفظ وہ معنی جو مدلول لفظ ہے یہ اما يكون عين المعنى الموضوع له او داخلا فيه او خارج. وہ جو مدلول ہے وہ تو یا عین موضوع له ہوگا یا موضوع له کی جز ہو گئے اس میں داخل یا موضوع له سے خارج داخل. تو پہلی صورت میں مطابقی فضلات اللفظ علی معناه بواسطة ان اللفظ موضوع لذلك المعنى مطابقت. بواسطة کی قید کو یاد رکھو، اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو. اور یہ کہ لفظ کی دلالت بواسطہ اس کے کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہے. اس واسطے سے اگر یہ دلالت ہے تو یہ دلالت مثال دیتے ہیں کہ دلالت الانسان علی الحیوان الناطق پورے حیوان ناطق کے اوپر یہ انسان کے لفظ کی دلالت فإن الانسان انما يدل على الحيوان الناطق انسان حیوان ناطق پر کیوں دلالت کر رہا ہے لأجل انه موضوع للحيوان الناطق اس لیے کہ اس کی وضع حیوان ناطق کے لیے تو من حیث انه موضوع له اس حیثیت کو یاد اس کا فائدہ بتائیں گے. ہمیں آئیے اچھا ودلالته على معناه بواسطة ان اللفظ موضوع لمعنى دخل فيه ذلك المعنى المدلول لللفظ تضمن. اور کہتے میاں ایک ایسے معنی پر اگر لفظ دلالت کرے کہ یہ جو معنی مدلول ہے یہ داخل ہے اصل موضوع لہو کل موضوع لہو میں یہ داخل ہے. کیا مطلب ان کی جزء تو اس کو پھر دلالتی تضمنی کہتے ہیں. تضمن مثال دیتے دلالت انسان علی الحیوان او الناطق جیسے انسان کا لفظ آپ بولے اس سے دلالت مقصود ہو صرف حیوان. اب یہ صرف حیوان جو ہے اس کے اوپر انسان کا لفظ دلالت کرتا ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ اس انسان کے لفظ کی وضع ہے کل حیوان الناطق کے لیے اور یہ اس میں داخل ہے اس کی جزء اس لیے اس پر دلالت کر رہا. وَإِنَّ الْإِنسَانَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيْوَانِ أَوِ النَّاطِقِ انسان جو حیوان صرف یا ناطق پر دلالت کرتا ہے لِأَجْلِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْحَيْوَانِ النَّاطِقِ
اس لیے کہ اس کی وجہ ہے حیوان ناطق مجموعہ کے لیے وہ معنی دخل فی الحیوان اب الناطق، وہ ایسا معنی ہے جس میں صرف حیوان یا صرف ناطق داخل ہے. دوسرے الذی هو مدلول لفظ، یہ دو قسمیں ہو گئی. تیسری کہتے ہیں وہ دلالت علی معناه بواسطۃ ان اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المدلول ذلك المعنى المدلول التزام. یا کہتے ہیں ایسا ہے اگر لفظ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی ایسا ہے کہ میاں اس لفظ کے جس معنی کے لیے وضع ہے اس معنی سے یہ مدلول ہے تو خارج، لیکن ہے اس کو لازم، تو یہ دلالت التزامی ہو گئی. اس لیے فرمایا وہ دلالتہ علی معناہ، دیکھ رہے ہو، علی معناہ بواسطۃ ان اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المعنى المدلول، لفظ کی دلالت معنی پر لیکن اس واسطے سے کہ یہ لفظ وضع ہے اس معنی کے لیے جس سے یہ معنی مدلول خارج ہے لیکن کو لازم. تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی، دلالت الانسان علی قابل العلم وصنعت الکتابۃ. انسان کی دلالت، انسان کا لفظ بولیں آپ اس سے کاتب مراد لیں، دلالت مقصود ہو کاتب پر یا دلالت مقصود ہو عالم پر. سمجھائیے، تو یہ اب عالم ہے کہ کاتب ہے، یہ تو نہ اس کا کل موضوع لہو ہے نہ اس کے موضوع لہو کی جز، یہ تو خارج کی. سمجھائیے، اس کے کل موضوع لہو سے شے خارج، لیکن انسان کا لفظ اس کے اوپر دلالت کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ انسان کے لفظ کی وضع ایسے معنی کے لیے ہے جو حیوان ناطق ہے کہ اس کو یہ خارج ہو لازم. اس جہت سے یہ دلالت التزامی ہو گئی ہے. كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة فإن دلالته عليه بواسطة أن اللفظ موضوع للحيوان الناطق، اس واسطے سے کہ لفظ کی وضع انسان کے لفظ کی وضع حیوان ناطق کے لیے تو قابل علم یا قابل صنعت کتابت یہ خارج عنہ، لیکن ولا اس سے ہے تو خارج لیکن اس کو لازم. یہ وجہ بتائے گا بعد میں، یہ لفظ ہر خارج کے اوپر سے دلالت نہیں کرتا ہے. کس خارج پر ہوتا ہے؟ جس خارج کے ساتھ ملازمہ ہو، جس خارج اور اس معنی مدلول کے درمیان میں ملازمہ ہو تو پھر اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. اس نسبت کی وجہ سے، اس رابطے کی وجہ سے گویا کہ وہ مدلول ہو گیا.